بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیکٹیکل ٹاکس۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پہ۔ امریکہ کا پاکستان کے F-16 فلیٹ کے لیے $686 ملین کا اپ گریڈ پیکیج۔ چلیں اسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے 30 ستمبر 2025 کو US ڈپارٹمنٹ آف وار نے فارن ملٹری سیلز کانٹریکٹ کی اناؤنسمنٹ کی، جس میں پاکستان سمیت بہت سے ممالک شامل تھے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت پاکستان اور دوسرے ممالک کو ایڈوانسڈ میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز AMRAAM کے C-8 اور D-3 ویریئنٹس ملنے تھے، اور ریتھیون کمپنی کو $41.6 ملین کا فرم فکس پرائس ان میزائلز کی ماڈیفکیشن کا کانٹریکٹ ملا۔ اس نئے پیسے کے ساتھ کانٹریکٹ کی ٹوٹل قیمت $2.47 بلین سے بڑھ کر $2.51 بلین تک ہو گئی، اور میزائلز کی ماڈیفکیشن 30 مئی 2030 تک مکمل ہوگی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ پاکستان AMRAAM میزائلز کا C-5 ویریئنٹ یوز کرتا ہے، اور C-8 اور D-3 ویریئنٹ ملنے کے بعد پاکستان کے F-16 کی پرفارمنس مزید انہینس ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10 اکتوبر 2025 کو انڈیا میں موجود US ایمبیسی نے ڈپارٹمنٹ آف وار کے اسٹینڈرڈ کانٹریکٹ کی کلیریفیکیشن اناؤنسمنٹ کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ کانٹریکٹ صرف اسپیئر پارٹس اور سسٹینمنٹ پیکیج ہے، اور اس سے پاکستان کی کرنٹ کیپیبلٹیز اپ گریڈ نہیں ہوں گی۔ لیکن اس میں کلیئرلی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ پاکستان کو نیو کیپیبلٹیز نہیں دی جائیں گی۔ تو AMRAAM کا C-5 ویریئنٹ جو کہ پاکستان کی کرنٹ کیپیبلٹی ہے، اس کو اپ گریڈ نہیں کیا جائے گا، لیکن C-8 اور D-3 ویریئنٹ نیو کیپیبلٹیز ہیں، تو اس کے بارے میں کلیئرلی نہیں کہا گیا کہ پاکستان کو یہ نہیں دیے جائیں گے۔ اس کے بعد 8 دسمبر 2025 کو امریکہ نے پاکستان کے ایگزسٹنگ F-16 جیٹس کو اپ گریڈ کرنے کا اپروول دیا۔ یہ $686 ملین کا پیکیج ہے، اور اس میں شامل ہے ہارڈ ویئر پلس سافٹ ویئر اپڈیٹس فار بیٹر فلائٹ پرفارمنس، ایڈوانس IFF سسٹم یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اور فو سسٹم، جس سے فرینڈلی اور اینیمی ایئرکرافٹ کا فرق کلیئر ہوتا ہے، نیویگیشن اپ گریڈز، 6 500 پاؤنڈ والے مارک 82 ڈم بامز کی باڈیز، اسپیئر پارٹس اور مینٹیننس سپورٹ، اور 92 لنک 16 سسٹمز جو ایک سیکیور ڈیٹا لنک نیٹ ورک ہے۔ یہ سب مل کر پاکستان کے F-16 کو 2040 تک آپریشنل اور افیکٹو بنائیں گے۔ اب یہاں پر بہت سی مسکنسیپشنز ہیں کہ پاکستان 92 لنک 16 سسٹمز لے رہا ہے، لیکن پاکستان کے پاس 75 F-16 ہیں، تو پاکستان اور F-16 بھی پرچیز کرے گا، اور ساتھ ہی یہ کہ یہ نیو ٹیک لنک 16 سسٹمز ہیں، اور پاکستان ان کو اپنے F-16 کے پرانے لنک 16 سسٹم سے ریپلیس کر دے گا۔ تو یہ ساری مسکنسیپشنز ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان لنک 16 سسٹمز اس لیے خرید رہا ہے کہ پاکستان کے F-16 پاکستان کے باقی ایئرکرافٹ سے پیچھے نہ رہ جائے۔ پاکستان ان لنک 16 سسٹمز کو اپنے شپس، میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹس جیسے سی سلطان، اسٹینڈ آف جیمر ایئرکرافٹس اور AWACS میں انٹیگریٹ کرے گا، تاکہ یہ بھی پاکستانی F-16 کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں اور اس کے ساتھ اپنا ڈیٹا شیئر کر سکیں۔ تو ان پلیٹ فارمز کے ساتھ لنک 16 کے انٹیگریشن سے F-16 پاکستان کے کوآرڈینیٹڈ ملٹری ایکو سسٹم کا حصہ بن جائیں گے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ ایک انڈائریکٹ پریشر پوائنٹ ہے انڈیا کے لیے، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انڈیا کو پش کر رہی ہے کہ وہ US سے زیادہ آرمز پرچیز کرے۔ اس میں پاکستان کے F-16 اپ گریڈ کا اناؤنس ہونا نیچرلی انڈیا کو پسند نہیں آئے گا۔ انڈیا ہمیشہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے F-16 ان کے اگینسٹ یوز ہوتے ہیں۔ اس دفعہ واشنگٹن نے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ سیل بیسک ملٹری بیلنس آلٹر نہیں کرے گی، یعنی US کہہ رہا ہے کہ یہ صرف سسٹینمنٹ اور مینٹیننس پیکیج ہے، آفینسو کیپیبلٹی بلڈ اپ نہیں۔ ریجنلی یہ اپ گریڈ پاکستان کو ایک ریلائبل، ہائی پریسیژن ایئر کیپیبلٹی مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے، اسپیشلی کرائسس سچویشنز میں۔ تو یہ تھے مین پوائنٹس جو آپ کو US پاکستان F-16 اپ گریڈ ڈیل کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو یہ انالیسس پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔